اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان کچھ نعمتوں کے نہ ملنے سے اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ، پہلے تو شکوہ دل میں پیدا ہوتا ہے، کبھی زبان پر لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں نعمت نہیں دی۔ اس لیے بندہ اپنی زبان پر شکوہ لانے سے پہلے ایسی اللہ کی نعمتوں کو سوچ لے جو انسان نے کبھی اپنے رب سے نہیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر رکھی ہیں، جن نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آنکھیں اپنے اللہ سے کبھی نہیں مانگی، اللہ نے بن مانگے دی ہے یہ نعمت۔ ہم نے قلب، دل، پھیپڑے، یہ نعمتیں جتنی اللہ نے دے رکھی ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، زبان ہے، یہ نعمتیں ہم نے اللہ سے نہیں مانگی، اللہ نے بن مانگی دی ہوئی ہیں۔ دماغ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم دماغ کے اگر 8 حصے کیے جائیں تو ہم صرف 1/8 سے واقف ہیں، 7 حصوں سے ہم ناواقف ہیں، اس کو ہم چھیڑتے نہیں، اس کا آپریشن نہیں کرتے، نہ جانے جسم میں کیا نقصان ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دماغ ایک خلیہ ایسا ہے کہ 1 ارب ہے، اور ایسے اربوں ہا خلیات اللہ نے دماغ میں رکھے ہیں۔ یہ نعمت ہم نے اپنے اللہ سے نہیں مانگی، اللہ مانگے عطا کی ہے۔ یہ نعمت ہے، سواریوں کی نعمتیں کی گئیں، کائنات عالم میں کتنی چیزیں ہمارے لیے مسخر کی گئیں۔ اچھی بات کہتے تھے، اب تو زمانہ چونکہ گاڑیوں کا ہے، پہلے گھوڑے اور اونٹ کا زمانہ تھا جب اس پر سواری ہوتی تھی، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک 10 سال کا بچہ ایک گھوڑے کو لگام پہنا کر اس پر بیٹھ جاتا ہے، گھوڑے کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ اس بچے سے سوال کرے اگر کہ 10 گنا تو میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، تو میرے اوپر سوار ہے، میں تیرے اوپر سواری نہ کروں۔ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے، وہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ پر سوار ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ اس لیے جب بھی کبھی ایسا شکوہ پیدا ہو دل میں کہ فلاں نعمت اللہ نے مجھے نہیں دی، تو آدمی ان نعمتوں کا استحضار کر لیا کرے۔ ایک پہلے بزرگوں میں سے تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ تو ایک دفعہ طبیعت خراب ہو گئی، شدید بخار ہو گیا، پوچھنے والے لوگ آئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ حضرت طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے اللہ پاک کا شکر ہے آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے زبان صحیح کام کر رہی ہے، دل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ کتنی نعمتیں گنوائی، پھر آخر میں جا کر کہا دعا کریں کہ اللہ پاک صحت عطا فرما دے۔ تو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کن بندوں پہ نازل ہوتی ہے اور کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر گزشتہ ملاقاتوں میں چل رہا ہے۔ آج اس ملاقات میں ایک عمل ایسا بتلانا ہے کہ جو اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، کرنے والے ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ احسان کا ایک معنی وہ ہے جو عام ہے، ہم سب جانتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کا معاملہ کرنا، خیر کا معاملہ کرنا، وہ بھی احسان کے معنی میں آتا ہے۔ ایک احسان کا معنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے، اور ایک لمبی حدیث، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں، حضرات صحابہ کرام موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں،
اسی مجلس میں انسانی شکل و صورت میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں رہے تھے کہ کون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ مقصود یہ تھا کہ جو آس پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو تعلیم ہو جائے۔ ایک سوال ایمان سے متعلق تھا، ایک سوال اسلام سے متعلق تھا، ایک سوال احسان سے متعلق تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ مل احسان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان کہتے ہیں کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو پھر یہ کیفیت ہو، فإنہ یراک، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ بہت بڑی خیر والی کیفیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور وہ بڑی صفات والے لوگ ہیں جن کو اللہ یہ کیفیت نصیب فرماتے ہیں کہ وہ مشاہدہ حق میں ہوتے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی مشاہدہ حق میں ہیں۔ اور یہ کیفیت کہ کم از کم چلیں یہ کیفیت نہیں بنتی تو ہر عمل کے وقت یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی اس کیفیت کی تربیت فرمائی تھی۔ اس تربیت کے بڑے عجیب اثرات تھے۔ دیہات میں رہنے والے ہوں، پہاڑوں پہ رہنے والے ہوں، وہ ان کیفیات سے متصف تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک پہاڑ سے گزر ہوا، وہاں ایک آدمی اکیلا بکریاں چرانے والا تھا۔ یہ حضرات پیاسے بھی تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس چرواہے سے جو ہے دودھ مانگا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں چرانے پر مأمور ہوں، بس مالک ہے جو اس کا ان بکریوں کا جو مالک ہے وہی ان کے دودھ سے اور اس کے اون سے نفع حاصل کرتا ہے، صرف چرانے پہ مأمور ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی امانت پر انہوں نے بطور امتحان یہ بات ان سے کہی کہ اگر ایسا کرو کہ اگر ہم کچھ درہم تمہیں دے دیں، تم اس کا دودھ بھی ہمیں دے دو اور کوئی بکری ہمیں دے دو جس کو ہم ذبح کر کے اس کو کھا لیں، اور مالک سے اٹھا کے لے گیا۔ اس پر اس چرواہے نے، جو ایک سادہ آدمی ہے، پہاڑوں پہ رہنے والا آدمی ہے، اس کی زبان سے بلا ساختہ بات نکلی، یا فلاں فأین اللہ، اے فلاں آدمی، اللہ کہاں ہوں گے جب میں یہ معاملہ کروں گا؟ کیا میرا اللہ مجھے دیکھنے والے نہیں ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپسی پر تعجب سے یہ جملہ دہراتے تھے، لطف سے، کیا کمال بات اس نے کہی، فأین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ لطف سے، تعجب سے جملہ بار بار ان کا دہراتے تھے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، بہت بڑی کیفیت۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ حق نہیں مار رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بندہ نافرمانی نہیں کر رہا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ کسی کے ساتھ اس بنا پہ زیادتی نہیں کر رہا۔ جس شخص کو اللہ یہ کیفیت دے دیں ہر عمل میں، یہ وہ شخص ہے جس پر ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بیٹھا ہوا ہے، کوئی عبادت نہیں کر رہا، ایسے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اس کی دل کی کیفیت ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ اس کو احسان کہتے ہیں، صفت احسان۔ اللہ ہم سب کو یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ اور صرف احسان کا ایک عام معنی ہے کسی پر احسان کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ ایسے لوگوں پر بھی اللہ اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں، احسان کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر احسان کا مزاج مٹ رہا ہے، انتقام کا مزاج بن رہا ہے۔ بچپن سے انتقام کا مزاج، بچے دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں اور میرے باپ، یعنی ماں باپ آپس میں کیسے انتقام لیتے ہیں، بچے بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ جب بڑے ہوتے ہیں تو بھائی ایک دوسرے سے انتقام لیتے ہیں، بہن بھائی۔
جب یہ لوگ معاشرے میں پہنچتے ہیں تو یہ منتقم مزاج لوگ، کوئی ایک بات کہہ دے ضرور انتقام لیں گے، منتقم مزاج لوگ، کبھی اس گھرانے میں سکھ نہیں ہوتا، اس گھرانے میں راحت نہیں ہوتی، کوئی عافیت نہیں ہوتی، ایک چار دیواری میں رہنے والے لوگ آپس میں پھٹے ہوئے، انتقامی مزاج۔ کاش یہ مزاج احسان میں بدل جائے، احسان کرنا۔ بھائی نے زیادتی کی ہے، ہم کیا کریں؟ بھائیوں نے زیادتی کی ہے، بہن نے زیادتی کی ہے، والد صاحب نے زیادتی کی ہے، اولاد نے زیادتی کی ہے، تو میں کیا کروں؟ کاش یہ بندہ دل پر جبر کر کے احسان کر دے، اگر یہ سستا سودا نہیں ہے، کیا ملے گا اس پر؟ تو نے تھوڑا سا جبر کیا، احسان کر دیا زیادتی کرنے والے کے ساتھ، ملا کیا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے بڑی زیادتی کی، بچپن میں بھائیوں نے حسد کیا، بار بار تکلیف پہنچاتے تھے، پھر حسد اس درجے تک پہنچا کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، پھر کنویں سے نکال کر بیچا ایک قافلے کو جو مصر جا رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو دکھ اور مصیبتیں آئی ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ بچپن میں بھائیوں نے تکلیف پہنچائی، اس کے بعد والدین سے جدائی ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر چلی گئی تھی، نبی نہ ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام بھی تو کم دکھی نہیں تھے اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر، بچپن، جوانی، بلوغت سب جدائی میں گزری، اور پھر تکلیف جیل کی آئی۔ جب والدین سے ملاقات ہوئی تو عجیب شان ہے نبیوں کی، سبحان اللہ۔ پہلے تو بھائیوں سے ملاقات ہوئی، احسان بھائیوں پر یوسف علیہ السلام نے احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں ایسی نہیں سنائیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ فلاں بندہ میرا غلام بن جائے، میری بیوی میرے ماتحت ہو، بیوی کہتی شوہر میرے ماتحت ہو، یہ بھائی میرے ماتحت ہو، میری مان کر چلے۔ یہ بھائی ایک کام اگر کر لے، عربی کا ایک مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہو۔ شوہر پہ احسان کر دے، یہ اس کا غلام ہے۔ یہ شوہر بیوی پہ احسان کر دے، یہ اس کی غلام ہے۔ بھائی پہ اگر احسان کر دے، بھائی غلام ہے، ماتحت ہے آپ کا، اگر احسانات آپ کی طرف سے ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے احسان کیا پہلے، پھر آخری دفعہ جملہ چھوٹا سا فرمایا، آپ لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی کہنے لگے آپ ہی یوسف ہیں، کیونکہ یہ واقعہ تو کوئی اور جانتا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نقاب پہن کر بیٹھتے تھے، تو بھائیوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہمارے پر ترجیح دی ہے، اللہ نے آپ کو بڑا بنا دیا، ہم غلطی پر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اگلی بات بھائیوں سے فرمائی، لا تثریب علیکم اليوم، انتقام کیا لینا ہے، میں تم سے ملامت تک نہیں کرتا، انتقام کیا لینا ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اب والدین سے ملاقات ہو رہی ہے، بھائیوں کی تکلیف، جیل کی تکلیف، ماں باپ سے جدائی کی تکلیف، کتنے رونے تھے اگر ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے کو یہ زیادتی کی، بھائیوں نے یہ زیادتی کی، یہ مجھے تکلیف پہنچائی ابا جان۔ یعقوب علیہ السلام جب ملے تو ملاقات میں جو یوسف علیہ السلام نے بات فرمائی وہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سنائی ہے۔ یوں فرمایا وقد احسن بی، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، جیل سے مجھے نکالا، آپ کو دیہات سے یہاں لے آئے، اور شیطانی حملے کی وجہ سے کچھ ناراضگی بھائیوں کے درمیان ہو گئی تھی، اللہ نے وہ بھی دور فرما دی۔ وہاں یہ نسبت نہیں کی کہ بھائیوں نے زیادتی کی تھی، نہیں، شیطانی وسوسے کی وجہ سے بھائیوں اور ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، کوئی شکوہ نہیں بھائیوں سے، بہنوں سے کوئی شکوہ نہیں۔ اسے کہتے ہیں احسان کرنا۔ یہ احسان کرنے کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس سفر کے اندر
ہمیں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، خاندان سے تکلیفیں آ سکتی ہیں، ہم کیا کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑی تکلیف پہنچی اپنے خاندانی آدمی سے، اور تھا واقعہ افک۔ چند مسلمان بھولے بھالے واقعہ افک میں شریک ہو گئے تھے منافقین کی سازش میں۔ چند بھولے بھالے مسلمان، انہوں نے جب باتیں پھیلانی شروع کی، چند مسلمانوں کے منہ سے بھی کچھ بات نکل گئے۔ ان میں حضرت مصطح بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کیے ہوئے تھے، وہ غریب آدمی تھے، خرچہ یہ اٹھاتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلی دکھ پہنچا تھا، اس پورے واقعے میں وہ خاموش تھے۔ بیٹی پر تہمت لگے، باپ کو کتنا دکھ ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے قسم کھائی تھی میں ان پہ خرچ نہیں کروں گا، اتنا مجھے دکھ دیا۔ جب انہوں نے قسم کھائی تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، فضیلت والے یہ قسم نہیں کھاتے۔ اس لیے مفسرین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اولو الفضل، فضیلت والے۔ وَلَا يَأْتَلِ، مت قسم کھائیں فضیلت والے کہ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ خرچ نہیں کریں گے مساکین پر، مہاجرین پہ خرچ نہیں کریں گے، یہ قسم نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے۔ تربیت فرمائی کہ قریبی رشتہ دار اگر تکلیف پہنچائیں، ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہم کیا کریں ان کے ساتھ؟ احسان کرنا سکھایا، ہمیں سکھایا گیا احسان کرنا۔ ہمارے گھر میں کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے، کوئی چیز نہیں لاتا، کچھ رشتہ دار ہیں کچھ بھی نہیں لائیں گے، مٹھائی نہیں لائیں گے، پھل نہیں لائیں گے، مزاج ہے۔ ان کے گھر جاتے ہوئے بندہ کچھ لے کر جائے، دل نہیں کرتا، کیوں لے کر جائیں ان کے گھر چیزیں؟ ایک بھائی تو خرچ ہی نہیں کرتا، ہر دفعہ ہم اس کے بچوں کو عید پر کپڑے لے کے دیتے ہیں، اس نے تو ہمارے بچوں کو کبھی کپڑے نہیں لے کر دیے۔ بیویاں کہتی ہیں بہن پہ جب خرچ کرنے لگیں تو بیوی آڑے آتی ہے، ہر دفعہ آپ ان کو کوئی چیز لے کر دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کوئی چیز لے کر دی آپ کو؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ، لوگ ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ احسان نہیں ہے، یہ بدلہ ہے۔ احسان صرف ان کے ساتھ ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ احسان نہ کریں اور تم ان کے ساتھ احسان کرو، اس کو ایک احسان کہتے ہیں۔ ہمارے گھر کچھ نہیں لاتے، ہم پھل لے جائیں، یہ احسان ہے۔ تھوڑا سا جبر کر کے لے جائیں، اس آیت کی طرف دیکھتے ہوئے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں پہ نازل ہوتی ہے۔ میں دل پہ جبر کروں بھائی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پہ بڑا احسان فرمایا، خصوصاً اپنے رشتہ داروں پہ بڑا احسان فرمایا۔ ہندا جو کہ اہلیہ ہیں ابو سفیان کی، ہندا بنت عتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ پہنچایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرانے والی ہیں، اور پھر اس پر بس نہیں کیا، جب ان کے سامنے نعش لائی گئی تو نعش کا مثلہ کیا، یعنی ناک کان کاٹ دیے، اور پھر ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ ان کو نگل نہ سکیں۔ اللہ اکبر۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ نگل جاتی تو ہندا کو آگ نہ چھو سکتی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی بھی کیا شان ہے۔ ہندا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی تھے۔ جب آئیں تو حیا کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہ سکیں، نقاب پہن۔ اور بھی خواتین آئیں، مردوں سے بیعت ہونے کے بعد خواتین سے بیعت کی گئی۔
خواتین سے بیعت ہاتھ سے ہاتھ کے ساتھ چھو کے نہیں کرتے تھے، زبانی فرماتے تھے. تو یہ بیعت کے لیے آئیں. آپ نے فرمایا کہ عورتوں سے ہماری بیعت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اور بدکاری نہ کریں، چوری نہ کریں. تو ذرا قریش کے سردار کی بیوی تھی، بول پڑی کوئی آزاد عورت بھی چوری کر سکتی ہے، بدکاری کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اور یہ بھی مجھ سے عہد کرو کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. بچیوں کو چونکہ قتل کر دیتے تھے مکہ والے، تو کہنے لگیں ہم نے تو بچوں کو پال پال کے بڑا کیا تھا، بدر میں آپ نے ان کو قتل کر دیا، آپ جانیں اور وہ جانیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہنس پڑے. اسلام قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کر دینے کی وجہ سے. خاندان کے قریبی لوگوں کو معاف کیا، بہت قریبی لوگوں کو جنہوں نے بڑے دکھ پہنچائے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کیا، اسلام میں داخل ہوئے. اس لیے اپنے قریبی لوگوں کو معاف کرنا اور احسان کر دینا، ان کے ساتھ معاونت کرنا اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے. اور آخری بات احسان کے بارے میں، جب بھی اللہ پاک کسی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھر زندگی بھر اس کو جتلانا نہیں ہے. ہم نے تو اچھا کیا تھا آپ کے ساتھ. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے خاندان کے غریب بچہ ہمارے ہاں آ جاتا ہے دیہات سے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، ہمارے گھر میں رہتا ہے، کھانا بھی دیتے ہیں، کپڑا بھی دیتے ہیں. وہ بچہ اپنی علمی قابلیت سے ڈاکٹر بن جاتا ہے. ڈاکٹر بن کر ہمیں نہیں پوچھتا پھر. تو بسا اوقات انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے ہم نے دیے ہیں، خرچے ہم نے کیے ہیں، اور یہ دیکھو بات ہی نہیں کرتا. یہ جب بندہ جملہ بولے گا نا، پیسے میں نے دیے، احسان میں نے کیا، تو قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے احسانات کو، اپنے صدقات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو احسان جتلا کے ضائع نہ کرنا، باطل نہ کرو. ایک جملے سے 10 سال کی ساری محنت ختم، اللہ کے ہنس پر کوئی اجر نہیں. لا یقدرون مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کیا اس کی کمائی پر وہ قادر نہیں ہوں گے. جتنی قربانی تم نے کی، بھائی پہ خرچ کیا، بڑا کیا، پڑھایا، ایک جملہ اگر احسان کا بولا، اگر سب کچھ اکارت ہو گیا، اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں. اس لیے احسان کرنا ہے، پھر کبھی جتلانا نہیں ہے، کبھی نہیں تو اس لیے اپنے دل پر جبر کر کے خاندان والوں نے جو زیادتیاں کی ہوں اور ہمیں اللہ موقع دے دیں، اگر انتقام لینے کے بجائے ان کے ساتھ احسان کر دیں. اس آیت کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.